أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. صدق اللہ العظیم. آج ذی الحجہ کا 5واں دن ہے اور سیرت ابراہیم سے متعلق آیات کے درس کا بھی یہ 5واں دن ہے. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے پچھلے 4 دنوں سے ہم قرآن مجید کی وہ آیات پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت سے متعلق گفتگو کی گئی ہے اور ان کا دعوت کا طریقہ بیان فرمایا گیا ہے. کل یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم مختلف قسم کے شرک میں مبتلا تھی. زمین میں بھی ان کے کچھ معبود تھے اور آسمان میں بھی ان کے کچھ معبود تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کے، چاند کے اور سورج کے معبود باطل ہونے پر اپنی قوم کے سامنے بہترین دلائل پیش کیے اور انہیں گویا اس بات کا قائل کر لیا، معترف بنا دیا کہ یہ چیزیں معبود بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی، یہ تو ڈوبنے والے ہیں، تغیر پذیر ہونے والے ہیں، اور جو خود تغیر پذیر ہوتا ہے اس میں تغیر پیدا کرنے والی مخلوق کوئی اور ہوتی ہے، اس میں تغیر پیدا کرنے والا کوئی اور ہوتا ہے جو خالق ہے. اسی کی عبادت ہونی چاہیے، نہ کہ سورج کی، چاند کی اور ستاروں کی. اور اس کے بعد پھر اپنا نظریہ اور اپنا عقیدہ بڑی قوت کے ساتھ بیان فرمایا تھا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. بہت قوت کے ساتھ یہ اپنا عقیدہ بیان فرمایا تھا. اس کے بعد آگے قرآن مجید بیان فرماتا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 80. فرمایا وحاجہ قومہ، اور ابراہیم کی قوم نے ان سے حجت بازی کی، دلیل بازی کی، ان کے ساتھ مجادلہ کیا، جھگڑا کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو شرک کے باطل کرنے کے دلائل پیش کر رہے ہیں اور توحید کے ثابت کرنے کے دلائل پیش کر رہے ہیں. قوم کے سامنے سب کچھ چیزیں واضح ہو چکی ہے، دل ان کا بھی گواہی دے رہا ہے، لیکن اپنے آبائی دین کو چھوڑنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. تعصب ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، جس کو انہوں نے محاجہ سے تعبیر کیا، کٹ حجتی کر رہے، اور اپنے دین کے سچا ہونے کو ثابت کرنے پر
تلے ہوئے ہیں اور اس پر اصرار کر رہے. وحاجہ قوم، ابراہیم کی قوم نے ان سے حجت بازی کی، دلیل بازی کی کہ نہیں، رب ہمارا یہ فلاں بت بھی رب ہے، اور فلاں بھی ہماری حاجتیں پوری کرتے ہیں، اور فلاں بھی مشکل کشا ہے. اس طرح کی کچھ باتیں بطور دلیل کے اور محاجے کے پیش فرمائی. تو قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا، تحاجونی فی اللہ وقد ہدانی. اصل میں تھا تحاجوننی فی اللہ وقد ہدانی، نون کا نون میں ادغام کر دیا ہے. کیا تم لوگ اللہ کے بارے میں مجھ سے دلیل بازی کرتے ہو، مجھ سے آرگیومنٹ کرتے ہو، مجھ سے حجت بازی کرتے ہو؟ کیا تم اللہ کے بارے میں، یعنی اللہ کے معبود برحق ہونے کے بارے میں، اللہ کی توحید کے بارے میں مجھ سے دلیل بازی کرتے ہو، مجھ سے حجت بازی اور آرگیومنٹ کرتے ہو؟ وقد ہدانی، حالانکہ اس نے مجھے راستہ دکھا دیا ہے. لگتا یوں ہے کہ حضرت ابراہیم کی قوم انہیں اللہ تعالیٰ سے برگشتہ کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے پھیر کر اپنے معبودوں کی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور وہ اس فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح ابراہیم کو راضی کر کے توحید والا دین چھڑوا دے اور شرک میں ان کو بھی لے آئے. جیسے مشرکین مکہ اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ توحید کی دعوت دینا چھوڑ دے، اور بتوں کی جو برائیاں بیان کرتے ہیں، ان کا کمزور ہونا ثابت کرتے ہیں، وہ سب چھوڑ دے، اور اس کے لیے آپ جو چاہیں ہم دینے کے لیے تیار ہے. گویا کہ موحد اعظم کو توحید سے ہٹا کر شرک میں لانے کے لیے وہ دلائل پیش کر رہے. اللہ حضرت ابراہیم کہتے ہیں تمہارے دلائل میرے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ میں تو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہوں، اللہ نے مجھے راستہ دکھا دیا ہے، حق میرے سامنے ظاہر و آشکارا ہو چکا ہے. اب تم اس اللہ کی توحید کے بارے میں مجھ سے دلیل بازی کرنے آئے ہو، حالانکہ اللہ نے مجھے تو صحیح راستہ دکھا دیا ہے. اب اس سے پھرنے کا کوئی سوال نہیں ہے. آگے والی بات بیان کر رہی ہے کہ وہ لوگ حضرت ابراہیم کو ڈرا رہے تھے کہ تم ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو، کبھی کلہاڑا ان پر چلا کے ان کو ریزہ ریزہ کر دیتے ہو. تم اندیشہ کرو، ڈرو، ہمارے معبود تمہیں برائی پہنچائیں گے اور تمہارا برا کریں گے، تمہیں نقصان ہوگا، تمہارے اوپر ان کی طرف سے عذاب آئے گا، اور ان کا غضب تم پر نازل ہوگا، ان کا شراپ تم پر پڑے گا. اس طرح کے جملے گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہے گئے ہوں گے. قرآن نے ان جملوں کو تو نقل نہیں کیا، لیکن آگے حضرت ابراہیم کی بات نقل فرمائی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جواب ہے کسی بات کا. حضرت ابراہیم فرماتے وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ، اور جن چیزوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے کچھ بھی ڈرتا نہیں ہوں، ان کا کوئی خوف میرے دل میں نہیں ہے. وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ، یہ جملہ بتا رہا ہے کہ وہ لوگ حضرت ابراہیم کو ڈرا رہے تھے کہ آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو، ان کا شراپ تم پر پڑے گا اور ان کی لعنت تم پر گویا اترے گی، ان کا غضب نازل ہوگا. ابراہیم فرما رہے میں بے خوف و خطر ہوں، موحد کسی سے ڈرتا نہیں ہے. وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ، اللہ کے ساتھ جن چیزوں کو تم شریک ٹھہراتے ہو، چاہے وہ سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہو، یا نیچے زمین پر رکھی ہوئی تمہاری مورتیاں ہوں، ان میں سے کسی بھی چیز سے میں ذرہ برابر بھی خوف نہیں کرتا ہوں کہ وہ مجھے کچھ نقصان پہنچائیں گے، وہ میرا کچھ بگاڑ لیں گے، میرا بال بیکا کر سکیں گے. مجھے اس سلسلے میں کوئی اندیشہ نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے. میں ذرا بھی تمہارے ان معبودوں سے ڈرتا نہیں ہوں. اور ڈروں بھی کیوں؟ اس لیے کہ نیچے زمین والے جو بت ہے وہ تو بے جان ہے، وہ تو خود اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے، وہ میرا کیا بگاڑیں گے. اور رہے آسمان والے تمہارے معبود سورج، چاند، ستارے، تو وہ بھی میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اس لیے کہ ان پر بھی کنٹرول میرے اللہ کا ہے. وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا. حضرت ابراہیم کا یہ جملہ بہت ادب سے بھرپور ہے اور تواضع سے لبریز ہے. ہاں، مگر یہ کہ میرا رب ہی کچھ چاہے مجھے تکلیف پہنچانا تو ہو سکتی ہے. کتنا ادب والا جملہ کا. حضرت ابراہیم اللہ کے رسول ہیں. بہت ایک اپنے عقیدے کو اور اپنی سوچ کو، نظریے کو صحیح کر لینا چاہیے. کوئی انسان حق پر ہو، اللہ تعالیٰ کا محبوب اور پسندیدہ ہو، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ دنیا میں اس پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی. یہ مطلب ہرگز نہیں ہے.
اللہ کا کتنا ہی چہیتا ہو، کتنا ہی محبوب ہو، اس پر بھی دنیا میں تکلیفیں آ سکتی ہیں، اس پر بھی پریشانیاں، بیماریاں اور اس طرح کی چیزیں اس کو بھی پیش آتی ہے، وہ بھی انسان ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی اپنے چہیتوں کو بھی مختلف طریقے سے آزماتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے پہلے ہی کلیئر کر دیا کہ میں اگرچہ اللہ کا رسول ہوں اور تمہارے ان بتوں سے ڈرتا نہیں ہوں، آئندہ چل کر اگر مجھے کوئی بیماری ہو جائے، مجھے اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آ جائے، کوئی تکلیف میرے اوپر آ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ تمہارے ان بتوں نے یا سورج چاند ستاروں نے مجھے یہ تکلیف پہنچائی، اور نہ یہ بات ہرگز نہیں ہے۔ اگر کوئی تکلیف بھی پہنچے گی تو میرے رب کی چاہت سے پہنچے گی، الا یشاء ربی شیئا، میرا رب ہی میرے ساتھ کچھ تکلیف کا معاملہ چاہے تو آ سکتا ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم کی تواضع ہے، اور دوسری طرف پہلے ہی معاملہ کلیئر کر دیا، اس لیے کہ کبھی بیماری آئی تو یہ اس کو منسوخ کریں گے کہ دیکھا ہمارے بتوں کو توڑا اس لیے یہ تکلیف آئی، یا ہمارے بتوں کو برا بھلا کہا اس لیے مصیبت آ گئی، کوئی یہ کہنے کا جواز نہیں رکھتا۔ پہلے ہی کہہ دیا کہ میرا رب چاہے گا تو تکلیف مجھ پر بھی آ سکتی ہے، لہذا کوئی تکلیف آئے تو اس کی نسبت تمہارے بتوں کی طرف یا تمہارے دیوی دیوتاؤں کی طرف نہیں کی جائے گی، صرف میرے رب کی طرف کی جائے گی۔ اور اس میں حضرت ابراہیم کی تواضع یہ ہے کہ وہ خدا کے رسول ہونے کے باوجود بھی اللہ کی طرف سے آنے والی ہر تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے گویا تیار ہے، اور مشیت خداوندی کے سامنے، اللہ تعالیٰ کی چاہت کے سامنے اپنے آپ کو راضی برضا رکھنے والے۔ الا یشاء ربی شیئا، یہ بہت ادب والا جملہ ہے، بہت تواضع والا جملہ ہے کہ اپنی شان نہیں بتائی کہ میں اللہ کا رسول ہوں اس لیے مجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ انبیاء علیہم السلام کبھی بھی ایسی بڑی باتیں نہیں کرتے، تکبرانہ جملے نہیں بولتے ہیں، بڑے بول نہیں بولتے ہیں، وہ متواضع ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنی انانیت نہیں دکھاتے کہ میں آپ کا رسول ہوں اس لیے آپ کو ایسا کرنا ہی پڑے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حالت درپیش ہو اس کو بخوشی منظور رکھتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ بلکہ انبیاء علیہ السلام کے اوپر امتحانات اس طرح آتے ہی رہتے ہیں، اشد الناس بلاء الانبیاء، انسانوں میں سب سے زیادہ سخت ترین آزمائش انبیاء علیہ السلام کی ہوتی، مصیبتیں ان پر آتی ہے آزمائش کے لیے، ثم الامثل فالامثل، پھر جو ان کے جتنا زیادہ مشابہ ہوتا ہے ان پر بھی آتی ہے۔ آگے فرمایا وسیع ربی کل شیء علما، میرے رب نے ہر چیز کو اپنے احاطے میں لے لیا ہے علم کے اعتبار سے۔ اصل بات یہ وسیع علم ربی کل شیء، میرے رب کے علم نے ہر چیز کو گھیر لیا، یعنی کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو میرے رب کے علم سے باہر ہو۔ وسیع ربی کل شیء، میرے رب نے ہر چیز کو گھیر لیا ہے، احاطے میں لے لیا ہے، چاروں طرف سے گھیر لیا۔ کس اعتبار سے؟ علم کے اعتبار سے، یعنی ہر چیز کے ظاہر کو اور باطن کو جانتا ہے، کوئی چیز اس سے مخفی اور چھپی ہوئی نہیں ہے۔ میرا مستقبل کیا ہے وہ بھی اس کو معلوم ہے، مجھ پر کیا تکلیف آنے والی ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے، میرے ظاہر و باطن کو جانتا ہے۔ وسیع ربی کل شیء علما افلا تتذکرون، کیا بھلا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے ہو؟ ابھی بھی نصیحت حاصل نہیں کرو گے؟ ابھی بھی اپنی اس غلط روش سے، غلط طریقے سے باز نہیں آؤ گے؟ افلا تتذکرون۔ اور اس کے بعد پھر آگے حضرت ابراہیم نے دوبارہ یہی بات بیان فرمائی، وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، تعجب کی بات ہے، حضرت ابراہیم تعجب کا اظہار کر رہے ہیں، وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، اور میں کیسے خوف کروں ان معبودوں کا جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرا رکھا ہے جس کی کوئی دلیل تمہارے اوپر اس نے نہیں اتاری۔ یعنی ڈرنا کس کو چاہیے؟ تم مجھے ڈرا رہے ہو تمہارے ان معبودوں سے، بے جان پتھر کی مورتیوں سے، تم مجھے ڈرا رہے ہو کہ یہ تمہارا کچھ بگاڑ لیں گے، ان کا شراپ تم پر پڑے گا، تم مجھے ڈرا رہے ہو۔ حالانکہ ڈرنا تو تم کو چاہیے، میں کیوں ڈروں؟ اس لیے کہ میں تو دین حق پر ہوں، ساری قدرتوں کے مالک کے ساتھ میرا تعلق ہے، میں تو اس کو راضی کر رہا ہوں، لہذا مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈرنا تو تم کو چاہیے لیکن تم نہیں ڈر رہے ہو۔ تمہیں کیوں ڈرنا چاہیے؟ اس لیے کہ تم انتہائی بڑے جرم کے مرتکب ہو، جرم عظیم کر رہے ہو۔ کون سا جرم عظیم؟ کہ اللہ کے ساتھ ان پتھر کی مورتیوں کو، سورج چاند ستاروں کو شریک ٹھہرا رکھا ہے، حالانکہ ان کے معبود ہونے کی
کوئی دلیل اللہ نے تمہارے اوپر نہیں اتاری ہے، لہذا تم صراحتاً غلط کام کر رہے ہو، کفر و شرک میں مبتلا ہو کر اپنے رب کو ناراض کر رہے ہو، اس کے غضب کو دعوت دے رہے ہو، تو ڈرنا تو تم کو چاہیے کہ اللہ جل جلالہ کا قادر مطلق کا غضب تمہارے اوپر نازل ہو، لیکن تم تو ڈرتے نہیں ہو اور اس اوپر سے مجھے ڈرا رہے ہو۔ تعجب کی بات ہے۔ ای الفریقین احق بالامن، آگے ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں فای الفریقین، ذرا سوچو کہ دو جماعتوں میں سے کون سی جماعت امن کی، بے خوف ہونے کی زیادہ حقدار ہے۔ امن کے معنی بے خوف ہونا۔ تو دو جماعت سے مراد ایک طرف تم لوگ اور ایک طرف میں، یہ بھی حضرت ابراہیم کی تواضع ہے، کسر نفسی ہے۔ یوں نہیں کہا کہ انا او انتم احق بالامن، میں یا تم امن کے بے خوف ہونے کے زیادہ حقدار ہے، ایسا نہیں کہا۔ ای الفریقین، دو جماعتوں میں سے کون سی جماعت؟ ایک طرف حضرت ابراہیم اور ان کے ماننے والوں کی جماعت، اور دوسری طرف ان کی قوم جو شرک میں مبتلا تھی۔ ان دو جماعتوں میں سے کون سی جماعت امن کی، بے خوف ہونے کی زیادہ حقدار ہے؟ بتاؤ۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم کچھ علم رکھتے ہو تو بتاؤ۔ ظاہر ہے کہ موحدین بے خوف ہونے کے زیادہ حقدار ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کو راضی کر رہے ہیں، جو پوری کائنات کا مالک ہے، پوری کائنات کا کنٹرول اور اختیار اس کے ہاتھ میں ہے، تو اس کو راضی کرنے والے امن کے زیادہ، بے خوف ہونے کے زیادہ حقدار ہیں، نہ کہ تم۔ لیکن الٹا خود ڈرنے کے بجائے مجھے ڈرا رہے ہو کہ ہمارے معبود تمہارا کچھ بگاڑ لیں گے۔ کیسی تعجب کی بات ہے، اتنی بات نہیں سمجھتے ہو؟ آگے اللہ نے فرمایا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ اب بتایا کہ امن، امان، بے خوفی اور اطمینان کس کے لیے ہے؟ الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے، جنہوں نے پورا یقین کر لیا اللہ کی ذات کا، اس کی صفات کا، اس کے ایک ہونے کا۔ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، جنہوں نے یقین کیا کس بات کا؟ اللہ کی باتوں کا، اللہ کے معبود برحق ہونے کا، اس کے تنہا معبود ہونے کا یقین کیا۔ ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، لبس یلبسو کے معنی گڑ مٹ کر دینا، خلط ملط کر دینا، مکس کر دینا، ملا دینا۔ لم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کو بڑے ظلم یعنی شرک کے ساتھ آمیزش نہیں کی، ملایا نہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہاں ظلم سے مراد کوئی چھوٹا ظلم نہیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ تو ڈر گئے، اس لیے کہ ہر گناہ ایک ظلم ہے۔ تو آیت تو یہ بتا رہی کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے اپنے ایمان کو کسی ظلم کے ساتھ گڑ مڑ نہیں کیا، ملایا نہیں، تو انہی لوگوں کے لیے امن ہے، بے خوفی ہے، وہم مہتدون، اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہے۔ تو صحابہ تو ڈر گئے کہ اینا لم یظلم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے ایسا تو کون ہوگا جس نے کوئی ظلم نہ کیا، یعنی کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ آپ نے فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد وہ چھوٹے موٹے گناہ نہیں ہے۔ ظلمین کی تنوین تعظیم کے لے لو، بظلم عظیم، جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم عظیم یعنی شرک کے ساتھ نہیں ملایا۔ میں پہلے ہی بار بار کہہ رہا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں تاکیداً، یہ قرآن مجید میں جہاں کہیں ظلم کا لفظ بولا جاتا ہے، اس ظلم کا سب سے پہلا مصداق شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سے بڑا اور کوئی ظلم ہے ہی نہیں دنیا میں، سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور حال یہ ہے ہم مسلمانوں کا کہ ہم لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ سب اچھا ہے، بس ایک بات ہے کہ شرک کرتے ہیں۔ گویا کہ شرک بہت معمولی چیز ہے، باقی سب اخلاق تو بہت اچھے ہیں، لوگوں کے ساتھ بہت اچھے انداز میں پیش آتے ہیں، لیکن بس ایک چیز ہے، وہ کون سی؟ شرک۔ وہ سب کا مذہب اپنے ساتھ، نعوذ باللہ من ذالک۔ شرک سے بڑھ کر اس زمین پر کوئی ظلم نہیں ہے۔ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے پھر اپنے ایمان کو کسی ظلم کے ساتھ یعنی شرک کے ساتھ نہیں ملا، یعنی کبھی شرک نہیں کیا۔ قرآن مجید جیسے کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ایمان تو اللہ پر سب لاتے ہیں، اللہ کو تو سب مانتے ہیں۔ کون ہے ایسا دنیا میں جو اللہ کو نہ مانے؟ سوائے ناستک لوگوں کے اور کمیونسٹ لوگوں کے اور ناستک لوگوں کے، وہ اللہ کو نہیں مانتے۔ لیکن یہ جو مشرکین خصوصاً حضور کے زمانے میں تھے، وہ سب اللہ کو مانتے تھے۔ ان سے پوچھے آسمان و زمین کو کس نے بنایا تو کہتے اللہ۔
روزی کون دیتا تھا؟ کہتے اللہ. ہر چیز میں اعتراف کرتے تھے، پھر بھی شرک کرتے تھے دوسروں کے ساتھ. تو ان کے بارے میں قرآن نے کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ. ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں تو اس حال میں کہ اس کے ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، یعنی اللہ کی بھی عبادت اور دوسروں کی بھی عبادت. یہ بھی آ جاتا ہے وہاں معاملہ بھی کرتا ہے، ہی آنا چاہیے، بھی نہیں. اللہ ہی کی عبادت، اللہ ہی، یہ ہی جو ہے بہت اہم ہے. اللہ ہی کی عبادت، ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اور وہ کیا کرتے؟ تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور دوسروں کی بھی. یہ بھی اللہ کے معتبر نہیں ہے. تو ظلم سے مراد ظلم عظیم ہے، یعنی شرک ہے. تو جو لوگ ایمان لے آئے اور پھر انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم عظیم یعنی شرک کے ساتھ آمیزش نہیں کی، ملایا نہیں، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے، مکمل امن. حقیقی امن صرف ان کے لیے ہے جنہوں نے مکمل ایمان اختیار کیا اور اس میں کوئی کمی نہیں کی، شرک کے ساتھ اس کو ملایا نہیں. اولئک لہم الامن، ایسے لوگوں کے لیے مکمل بے خوفی ہے. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں سن لو کان کھول کر، اللہ کے جو اولیاء ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، ان پر کوئی خوف نہیں ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. کون ہے اللہ کے دوست؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور پوری زندگی تقوی پر گامزن رہے. تو ان کے لیے امن و امان ہے، ان کے لیے بے خوفی ہے، ان کے لیے آخرت میں کوئی خوف نہیں ہے. وہ سیدھے بے خوف و خطر جنت میں انشاءاللہ داخل ہو جائیں گے. وہم مہتدون، اور وہی لوگ مہتدی ہے، سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں، راہ یافتہ ہیں. یہاں تک بات بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ، اور یہ ہیں سب ہمارے دلائل. تل کا اس میں اشارہ بعید ہے، ہادی نہیں کا، تل کا وہ، یعنی یہ جو دلائل اوپر بیان کیے گئے. حضرت ابراہیم کو ہم نے جو ملکوت السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھائے اور ان کے اسرار سے پردہ اٹھایا اور ان کے راز منکشف کر دیے. یہ جو ابراہیم نے بیان کیا اوپر، شرک کو باطل کیا اور توحید کو ثابت کیا اپنے محکم، مضبوط اور پختہ، ناقابل شکست دلائل سے. یہ ہے تل کا حجتنا. ان دلائل کا مرتبہ بہت بلند و بالا، اس لیے تل کا اس میں اشارہ بعید لایا گیا. اور یہ ہیں حجتنا، ہمارے دلائل. حجت ہماری طرف سے، حجت کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی. حجتنا ہمارے دلائل ہیں. آتیناہا، جو ہم نے دیے تھے. کس کو؟ ابراہیم کو. علی قومی، ان کی قوم کے خلاف. قوم تو بت پرستی میں اور شرک میں، قسم قسم کے شرک میں مبتلا تھی اور ان کے ساتھ دلیل بازی بھی کر رہی تھی. حضرت ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں یہ دلائل ہم نے دیے. آگے اللہ فرماتے ہیں نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کرتے ہیں. جیسے ابراہیم کے درجات ہم نے بلند فرما دیے، دنیا میں بھی بڑا اونچا درجہ اور مقام عطا فرمایا، اور آخرت میں تو ان کا مقام انتہائی بلند و بالا ہے. نرفع درجات من نشاء، جس کے ہم چاہتے ہیں اس کے درجات ہم بلند کر دیتے ہیں. علماء نے بہت نقطے کی بات لکھی کہ اصل درجات کی بلندی کا تعلق باطن سے ہے. روحانی اعتبار سے درجات بلند ہوتے ہیں، جسم کا اس میں کوئی دخل نہیں. درجات کی بلندی سے پہلے ابراہیم کو کیا دیا؟ حجت، دلیل ہم نے عطا کی توحید کی. شرک کے بطلان کی دلیل ہم نے دی ہے. یہ دلیل دینے کی وجہ سے ابراہیم کا درجہ ہم نے بلند کیا. نرفع درجات، معلوم ہوا کہ کسی آدمی کے پاس بہت مال و دولت ہو، زمین جائیداد ہو، اس سے درجے بلند نہیں ہوتے. باطن میں جو نعمت توحید آتی ہے، جو نعمت ایمان آتی ہے، جو یقین محکم آتا ہے، اس کے ذریعے سے درجات بلند ہوتے ہیں. نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے ہیں اس کے درجات بہت بلند کرتے ہیں. دو قراتیں ہیں، درجات تاکہ نیچے تنوین. تو اس تنوین کی صورت میں علماء فرماتے ہیں کہ درجات کی تنوین کو عظمت کے لیے لیا جائے. نرفع درجات عظیمہ، ہم جس کے لیے چاہتے ہیں اونچے اونچے درجات اس کے عطا فرما دیتے ہیں. اور دوسری قرات ہے نرفع درجات من نشاء، مضاف بنائیں گے، جن کے چاہتے ہیں ان کے درجات ہم بلند کرتے ہیں. ان ربک حکیم علیم،
یقین رکھیے کہ آپ کا رب بہت حکمتوں والا ہے، علیم، سب کچھ جاننے والا ہے، کامل علم والا ہے۔ لہذا اپنی حکمت میں سے اور اپنے علم میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وافر حصہ عطا فرمایا اور ایسی حکیمانہ گفتگو کا طریقہ دیا، ایسی حکیمانہ گفتگو کا طریقہ دیا، ایسی عقل مندی کی باتیں، ایسی دانائی کی باتیں، ایسی سچوٹ باتیں جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، ناقابل تردید دلائل حضرت ابراہیم کو دیے، مسکت دلائل، سامنے والے کی بولتی بند کر دے، خاموش کر دے اس کو، ایسے دلائل ہم نے ابراہیم کو عطا کی۔ یہ کیا تھا؟ ہماری حکمت میں سے ہم نے عطا کیا تھا، ہمارے علم میں سے ہم نے عطا کیا تھا۔ اللہ سے مانگنا چاہیے اللہ اپنے علم میں سے علم، اپنے حلم میں سے حلم اور اپنی حکمت میں سے حکمت عطا فرمائے۔ خاص کر کے عالم کو، داعی کو اللہ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ اپنے علم میں سے علم، اپنے حلم میں سے حلم اور اپنی حکمت میں سے حکمت عطا فرما۔ ایک عالم دین کو، ایک مدرس کو علم کی بھی ضرورت ہے، حلم کی بھی ضرورت ہے، بردباری بھی چاہیے، برداشت کا مادہ بھی چاہیے، حکمت بھی چاہیے، دانائی، اچھی باتیں سمجھانے کا انداز، قوت افہام و تفہیم اور دانائی کی باتیں اللہ سے مانگنی چاہیے۔ بندہ جتنا اللہ سے کنیکٹڈ ہوتا ہے، جتنا اللہ سے جڑتا ہے، اس کا تعلق اللہ سے جتنا مضبوط ہوتا ہے، اللہ کی کتاب سے جتنا مضبوط ہوتا ہے، اتنا ہی علم و حکمت سے اس کو حصہ ملتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے علم میں سے علم اور اپنی حکمت میں سے حکمت عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے ابراہیم کو جہاں باطنی نعمتیں دی، نبوت سے سرفراز کیا، اپنی حجتیں اور براہین قاطعہ عطا فرمائی، وہیں ہم نے انہیں دنیاوی نعمتوں سے بھی مالا مال فرمایا کہ اسحاق جیسا بیٹا عطا فرمایا، یعقوب جیسا پوتا ہم نے انہیں عطا فرمایا، جیسا کہ پیچھے بھی آیا۔ یہ ظاہری نعمتیں بھی تھی، باطنی بھی۔ کلن ہدینا، یہ ظاہری نعمت تھی کہ اولاد ملی، لیکن پھر باطنی نعمت کیا ہوئی؟ کلن ہدینا، اور ان اولاد میں سے بھی ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، ہر ایک کو نبی بنایا۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ پیچھے آ چکا ہے، اور ہم نے انہیں حکمت و علم عطا فرمایا، نبوت عطا فرمائی۔ کلن ہدینا، ان میں سے ہر ایک کو، ابراہیم کو بھی، اسحاق کو بھی، یعقوب کو بھی، سب کو ہم نے ہدایت کا بہت اعلیٰ درجہ عطا فرمایا کہ نبوت کے درجے تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد پھر دیگر انبیاء کا بیان، حضرت نوح کا بیان ہے، اور پھر حضرت ابراہیم کی اولاد کا بیان ہے۔ یہیں پر انشاءاللہ ان آیات کو ہم ختم کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر دوسری کچھ آیات ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ہیں، ان کی پہلے تلاوت کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کا معنی بیان کریں گے۔ سورہ بقرہ، پارہ نمبر 3، رکوع نمبر 3، سورہ بقرہ کی 258ویں آیت ہے، اور پھر ایک آیت چھوڑ کر 260ویں آیت ہے۔ یہ دو آیتیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعوتی عمل سے ہی متعلق ہے۔ فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ ابھی پیچھے کی آیت میں ہم نے پڑھا تھا وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ، حضرت ابراہیم کی قوم نے ان سے حجت بازی اور دلیل بازی کی تھی۔ یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اسی محاجہ اور دلیل بازی کا ایک نمونہ بیان فرمایا ہے۔ اس سے پہلے والی آیات میں ہے کہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لاتا ہے، اور کافروں کے دوست شیاطین ہے جو انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اب مثال دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اندھیرے سے نکال کر ایسی واضح روشنی عطا فرمائی جس میں سب اندھیرے دور ہو گئے، اور دوسری طرف بادشاہ نمرود ہے جس کو شیطان نے روشنی سے نکال کر اندھیروں میں دھکیل دیا۔ اسی کی ایک مثال ہے الم تری الی الذی حاج ابراہیم، کیا تو نے نہیں دیکھا اس آدمی کو جس نے ابراہیم کے ساتھ دلیل بازی کی تھی اس کے رب کے بارے میں؟ الم تری، تعجب کا اظہار ہے، پتہ ہے کہ نہیں آپ کو؟
جیسے ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں ارے آپ کو پتا چلا کہ نہیں ایسا ہوا، یہ تعجب. تو اللہ تعالیٰ بھی کسی ایسے آدمی کی بری صفت پر تعجب کا اظہار کرتے کہ اے قرآن پڑھنے والے تجھے معلوم ہوا کہ نہیں، الم ترا، کیا تجھے نہیں معلوم اس آدمی کا حال جس نے ابراہیم کے ساتھ حجت بازی کی، دلیل بازی کی اپنے رب کے بارے میں، فی ربی ہی. یہ ہو ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ اس سلسلے میں دونوں قول ہیں. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ابراہیم علیہ السلام نے ابراہیم سے حجت بازی کی ابراہیم کے رب کے بارے میں، اور بعض کہتے ہیں کہ ہو ضمیر کا مرجع الذی، جس نے ابراہیم سے حجت بازی کی اپنے رب کے بارے میں. یہ کون ہے حجت بازی کرنے والا؟ قرآن مجید نے اس کا نام تو نہیں لیا، الذی کا وہ آدمی جس نے حجت بازی کی، لیکن آگے کی بات سے پتا چلتا ہے کہ جس نے حجت بازی کی تھی وہ کوئی معمولی انسان نہیں تھا، بڑا با اقتدار شخص تھا. اس سے مراد ہے بادشاہ. کون سا بادشاہ مراد ہے؟ تو جمہور مفسرین کا قول یہ ہے کہ اس سے مراد نمرود کلدانی. کلدان ایک ان کی قوم کا نام ہے، نمرود اس کا نام تھا. یہ حضرت نوح کے بیٹے سام اور سام کا بیٹا کوس کا بیٹا ایک ہے، اور اس کے بعد یہ نمرود ہے. نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاصر اور ہم زمانہ ہے. حضرت ابراہیم کے زمانے میں وہی بادشاہ تھا جس نے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈلوایا تھا. جب یہ سب حضرت ابراہیم کا معاملہ چلا اور بتوں کو توڑنے کا واقعہ پیش آیا اور اس طرح کی حجتیں ہوئی جس میں حضرت ابراہیم نے کھل کر شرک کی مخالفت کی اور توحید کا ڈنکا بجایا اور توحید کا پرچم بلند کیا، تو ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم کو گرفتار کر کے نمرود کے پاس لے جایا گیا جو اس وقت کا بادشاہ تھا. اور وہ جو بادشاہ تھا وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا رب کہنے لگا. کیوں؟ اناتا اللہ الملک، صرف اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کو سلطنت دے رکھی تھی، بہت اختیارات دے رکھے تھے، بادشاہ بنایا تھا. اس بادشاہی کے غرور میں آگے بڑھتے بڑھتے وہ اپنی ربوبیت کا دعویٰ کرنے لگا. اور بعض مفسرین فرماتے جیسے مولانا عبد المجید دریابادی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں یہ بات نقل فرمائی ہے کہ حضرت ابراہیم کی جو قوم تھی کلدانی قوم، ان کا اصل سب سے بڑا معبود سورج تھا. اس کو معبود اعظم سمجھتے تھے، سورج کو معبود اعظم سمجھتے تھے. جیسے کہ کل آیا تھا ہاذا اکبر، یہ سب سے بڑا معبود اعظم، معبود اکبر ان کا کون تھا؟ سورج. یہ سب سے بڑا دیوتا تھا، ان کا سب سے بڑا معبود تھا. اور پھر جو آسمان میں ان کے معبود تھے ان کے اوتار انہوں نے زمین پر بنا رکھے تھے. ہر شرکیہ مذہب کی حالت یہی ہے کہ یہ جو مورتیاں ہیں یا جس کسی کو وہ مانتے ہیں اس کو بھگوان کا اوتار مان لیتے. تو یہ جو بادشاہ تھا نمرود، اس نے اپنے آپ کو سورج دیو یا دیوتا کا اوتار بنا رکھا تھا کہ میں اس کا اوتار ہوں اور سب سے بڑا رب ہوں. اپنی ربوبیت کے دعوے میں وہ اتنا آگے بڑھا کہ لوگوں کو اپنے سامنے سجدے بھی کرواتا، لوگوں کو اپنے سامنے سجدے بھی کرواتا تھا. اور چونکہ بادشاہ تھا، ملک کے اختیارات اس کے پاس تھے اور لوگوں کی معیشت گویا اس کے کنٹرول میں تھی، اس لیے اس کو ربوبیت کا غرور ہوا. اپنے آپ کو خالق نہیں کہتا تھا. قرآن نے جو الفاظ بیان کیے ہیں وہ یہاں دیکھنے کے قابل فی ربی ہی، رب کے بارے میں کہ رب کون؟ رب یعنی پرورش کرنے والا، نعمتیں دینے والا، اس کے بارے میں. تو دعویٰ تھا اس کا ربوبیت کا، اور اسی ربوبیت کے دعوے میں یہ بادشاہ اپنے آپ کو سجدہ بھی کرواتا تھا. جیسے فرعون موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. تو خالقیت کا دعویٰ نہیں تھا، ربوبیت کا دعویٰ تھا کہ تمہیں پالنے والا، تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا میں ہوں. اسی ربوبیت کے بارے میں تمام مشرک مذاہب نے دھوکہ کھایا ہے. تو اس نے بھی اپنے آپ کو رب مانا تھا اور سورج دیو کا اوتار سمجھتا تھا، سب کو اپنے سامنے سجدہ کرواتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اس کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے حضرت ابراہیم سے بھی مطالبہ کیا کہ تم بھی میرے سامنے سجدہ کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے سجدہ کر سکتے تھے؟ انہوں نے انکار کیا کہ میں تجھے سجدہ نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ میں بادشاہ کو رب نہیں مانتا ہوں، میرا رب تو اور ہے. چنانچہ اس نے پوچھا، یعنی قرآن کی آیت کا سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ اس نے یہ سوال کیا ہوگا کہ پھر تیرا رب کون ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ جیسے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اسی طرح کے سوالات کیے تھے کہ رب العالمین کون ہے، تو کس کی بات کر رہا ہے؟ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے رفتہ رفتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کروایا. 19ویں پارے میں اس کا بیان ہے. تو اس نے بھی حضرت ابراہیم سے پوچھا الم ترا، کیا آپ کو اس آدمی کا حال معلوم نہیں ہوا
جس نے ابراہیم کے ساتھ حجت بازی کی، دلیل بازی کی اس کے رب کے بارے میں، چاہے ابراہیم کا رب کہو یا نمرود کا حقیقی رب تو وہی، اگرچہ وہ مانتا نہیں تھا۔ کس وجہ سے؟ ان سے پہلے لام معذوف ہے، لی ان آتاہ اللہ الملک، قرآن مجید میں قاعدہ عام چلتا ہے ایسے ان سے پہلے لام معذوف ہوتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کو سلطنت دے رکھی تھی۔ معلوم ہوا کہ جب بادشاہت آتی ہے تو دماغ ٹھکانے نہیں رہتا ہے، اس لیے کہ طاقت آ جاتی ہے، پاور آ جاتا ہے تو پھر انسان بڑے بول بولنے لگتا ہے۔ یہ بادشاہت کا نشہ بہت عجیب ہے، تو اس کو بھی اللہ نے اختیار دیا، بادشاہت دی، کچھ اختیارات دیے جس کی وجہ سے اس کا دماغ بھی ٹھکانے نہیں رہا، اس کے ہوش اڑ گئے اور اپنی حقیقت بھول گیا اور اپنے آپ کو ہی رب کہلانے لگا، لوگوں کو اپنے سامنے جھکانے لگا۔ یہی ہر حکمران کی تمنا ہوتی ہے کہ سب میری بات مانے، میرا سکہ چلے اور میں جو کہوں، ایسی ڈکٹیٹرشپ بادشاہوں میں آیا کرتی ہے، یہ ابھی کے وزیر اعظم میں آ جاتی ہے، حالانکہ وہ کوئی بادشاہ نہیں ہے، کوئی بڑا اختیار نہیں رکھتا، تو بادشاہ تو پھر بادشاہ ہوتا ہے۔ یہ جو وزیر اعظم ہوتے ہیں اور پرائم منسٹر ہوتے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے؟ وہ تو جمہوری نظام میں اس کی کوئی بڑی حیثیت نہیں ہے، اگر وہ کوئی جرم کرے تو اس کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کیا جا سکتا ہے، اسے جواب طلب کیے جا سکتے ہیں، لیکن جب سلطنت ہوتی ہے، بادشاہت ہوتی ہے، تو بادشاہ تو اس وقت کا مختار کل ہوتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے کا حق نہیں رکھتا ہے، وہ جو چاہے فیصلہ کرے، کوئی قانون نہیں، بادشاہ کی زبان سے جو نکلے وہی قانون ہوتا ہے، کوئی اس کو رد نہیں کر سکتا۔ ایسے اختیارات اس کو اللہ نے دیے تھے، اس لیے اس نے اللہ کے بارے میں حضرت ابراہیم سے دلیل بازی کی کہ یہ نئے رب کی کون سی بات کرتا ہے، میں ہی تو رب ہوں، میں ہی تو سورج دیو کا اوتار ہوں، میرے سامنے جھکو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب اس نے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے، تو اذ قال ابراہیم، اس وقت کا بطور خاص تذکرہ کیجئے جب ابراہیم نے کہا اس بادشاہ سے، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ میرا رب، اللہ کی وہ تعریف، اللہ کا وہ تعارف کروایا، اللہ کی وہ پہچان کروائی، سب سے بڑی قدرت، احیاء و اماتت، زندگی اور موت کا مالک، خلق الموت والحیات، موت و حیات کا خالق وہ ہے، لیکن پہلے احیاء کا تذکرہ کیا، زندگی کا، اس لیے کہ یہ بالکل واضح چیز ہے کہ انسان جانتا ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں کیسے پیدا ہوتا ہے، اس میں کسی انسان کا کوئی دخل نہیں ہوتا، اس کی قدرت ایسی ہے کہ وہ تخلیق کے مراحل پر انسان غور کرے تو اللہ کی ربوبیت بالکل کھل کر سامنے آ جاتی ہے، اس لیے پہلے اس کا تذکرہ، اور دوسرا تذکرہ اس کا بھی اماتت، موت فنا کرنے والا بھی وہی، بقا اور فنا کا مالک وہ ہے اور زندگی دینے والا وہ ہے۔ ابراہیم نے فرمایا کہ میرا رب تو نہیں ہے، میرا رب تو وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، گویا اس کے پیچھے اشارہ کیا کہ تو بھی تو زندہ ہوا ہے اور تو بھی آئندہ مرنے والا ہے، تجھے بھی زندگی دینے والا وہی ہے اور تجھے بھی موت دینے والا وہی ہے، تو پھر تو رب کیسا ہوا؟ تو خود اس کا محتاج ہے، تیری زندگی کے بقا میں تو اس رب کا محتاج ہے، میں تو اس کو مانتا ہوں، میرا رب تو نہیں ہے، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسی ٹھوس دلیل پیش فرمائی، ظاہر ہے کہ یہ دلیل بہت پختہ تھی اور اس کو توڑنے کی گنجائش نہیں تھی، لیکن وہ اتنا بیوقوف نکلا، اتنا احمق نکلا بادشاہ، یا یہ کہ جان بوجھ کر اس نے کٹ حجتی کی، قالا، کیا بولا، انا احیی و امیت، کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب اس نے یہ لیا کہ میں چونکہ بادشاہ ہوں اس لیے میرے پاس ساری معیشت ہے، میں چاہوں تو لوگوں کو روزی دوں، یعنی لوگوں کے لیے مال بازار میں بھیجوں اور لوگ وہ کھا کر زندہ رہے، گویا کہ زندگی کے اسباب میں فراہم کرتا ہوں، بازار میرے بل پر چلتے ہیں، میرے اشارے پر ساری معیشت ہے، لہذا میں معیشت کا مالک ہوں، اکانومی میرے ہاتھ میں ہے، بازار میرے ہاتھ میں ہے، اشیاء خرد و نوش میرے ہاتھ میں ہے، لہذا میں چاہوں تو ان چیزوں کو بازار میں بھیجوں، لوگوں کو دوں تو لوگ زندہ رہیں گے، اور میں چاہوں تو سب چیزیں روکے رکھوں، لوگوں کو بھوکا مار دوں، یہ میرا اختیار، ایک معنی۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے چونکہ بادشاہ تھا، اختیار تھا، اس کو 2 قیدیوں کو بلایا حضرت ابراہیم کے سامنے، 2 قیدیوں کو، ایک ایسا قیدی جس پر جرم ثابت ہو چکا تھا اور سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا، اور دوسرا ایسا قیدی جو بالکل بے گناہ تھا، بری تھا، جس کے اوپر سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا، اس کو بلا کے معاف کر دیا اور کہا جا تیری جان بخشتا ہوں۔
اور جو بالکل بے گناہ تھا اس کی سزائے موت سنا دی اور اس کو مار ڈالا، اور کہا دیکھا جس کی موت آنی تھی میں نے اس کو زندہ رکھا، اور جس کو مرنا تھا میں نے جس کی موت آنی تھی میں نے اس کو زندہ رکھا، اور جس کو زندہ رہنا تھا بے گناہ تو اس کو میں نے مار دیا، تو موت دینے کا اور زندگی دینے کا کام تو میرے اختیار میں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ جواب بالکل غلط تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو زندگی اور موت کے حقیقی اسباب کی طرف اشارہ کر رہے تھے، اور یہ ظاہری اسباب کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ لیکن حضرت ابراہیم نے جب دیکھا کہ یہ احمق ہے، بیوقوف یہ باتیں نہیں سمجھتا، تو اس کو کوئی ایسی بات کہنی چاہیے جس سے اس کی بولتی بند ہو جائے، یا یہ کہ جان بوجھ کر کٹ حجتی کرتا ہے تو اس کے اوپر کوئی ایسی بات لانی چاہیے، ایسی مثال اس کے سامنے پیش کرنی چاہیے کہ اس کا اس سے کوئی جواب نہ بن پڑے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم نے اس کے ساتھ بحث کرنے کو چھوڑا کہ میں یوں کہنا چاہتا تھا اور تو یوں مراد لیتا ہے، یہ لمبی چوڑی بات نہیں کی، بلکہ حضرت ابراہیم نے پینترا بدل دیا، دوسری دلیل پہ داغ دی اس پر۔ قال ابراہیم نے فرمایا ٹھیک ہے چل تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں تیرے گمان کے مطابق، لیکن میں اب جو دوسری بات کہتا ہوں وہ دیکھ، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ ابراہیم نے کہا تو پھر میرا اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو اس کو مغرب سے لیا۔ یہ اتنی بڑی دلیل تھی، جیسے کہ میں نے ابھی پہلے ذکر کیا کہ کلدانی قوم کا سب سے بڑا معبود سورج تھا، اس کو سب سے بڑا دیو مانتے تھے، اور یہ نمرود اسی کا اوتار تھا۔ مثال میں سورج کو ہی پیش کیا، اور جس کو تم معبود مان رہے ہو اس کے بارے میں حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ وہ تو ذرہ برابر اختیار نہیں رکھتا، وہ خود نکلتا نہیں، اللہ اس کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈوباتا ہے۔ تو اگر حقیقت میں تو رب ہے اور سورج دیو کا اوتار ہے تو تیرے سورج دیو سے کہہ تو صحیح کہ ایک آدھ دن ہی صحیح، روزانہ نہیں، ایک آدھ مرتبہ ہی صحیح، ذرا اپنی روش بدل کے دکھائے، اپنی چال بدل کر دکھائے۔ روزانہ مشرق سے نکلتا ہے تو آج مغرب سے نکل کے دکھا دے۔ اس لیے کہ ان کا تو عقیدہ یہ تھا کہ سورج کو سب سے زیادہ اختیارات حاصل ہے، سورج دیو ہی سب کچھ کرتے ہیں اور وہی سب کے اوپر تاثیر ڈالتے ہیں، اس کی تاثیر کے وہ قائل تھے۔ حضرت ابراہیم فرما رہے کہ اگر سورج میں اتنے اختیارات ہیں تو اس کو ہم زیادہ کچھ نہیں کہتے، بس اتنا کہ ذرا سا اپنے جو روٹین ہے اس کو چینج کر کے دکھائے، روزانہ اللہ اس کو مشرق سے نکال دے تو مغرب سے آ کر دکھائے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس کے جواب میں اس کے پاس کوئی بات نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم نے اتنی بڑی دلیل گویا ایٹم بم ان پر داغ دیا کہ جس کو تم سب سے بڑا خدا مانتے ہو اس کا تو حال یہ ہے، تو اس کے اوتار کہاں سے، یعنی خود جس کا اوتار اس نمرود کو مان رہے ہو اس سورج کا حال یہ کہ وہ بالکل بے اختیار ہے، اللہ کے کنٹرول میں ہے، تو جب اس کا یہ حال ہے تو یہ اس کا اوتار کہاں سے بنا تو؟ چنانچہ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا وہ آدمی جس نے کفر کیا تھا۔ الذی کفر کہہ کر نمرود کی طرف اشارہ کیا اور اس کے کفر کو صراحتاً بیان فرمایا کہ وہ کافر مبہوت ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کافر کی عقل نہیں ہوتی، اس کے پاس کیا جواب ہوتا؟ ارے نہ اس کے پاس جواب تھا، نہ آج کے مشرکوں کے پاس کوئی جواب ہے، نہ قیامت تک کوئی اس کا جواب دے سکتا ہے۔ یہ ایسی دلیل تھی جو لاجواب کرنے والی اور دلیل مسکت تھی، فبہت الذی کفر، اور واللہ پھر بھی یہ مبہوت تو ہو گیا، لاجواب تو ہو گیا، لیکن ایمان پھر بھی نہیں لایا، بلکہ اب دشمنی پر اتر آیا۔ چتنگ آیت با جنگ آیت حضرت ابراہیم کے بارے میں وہی سزا سنائی جس کا تذکرہ پہلے آ چکا کہ ان کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حجت واضح ہونے کے باوجود بھی، حق واضح ہونے کے باوجود بھی وہ اس کو مانتے نہیں ہے، قبول نہیں کرتے، یہ سب سے بڑے ظالم ہے۔ اللہ ایسے بے طلبوں کو، ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ہاں، جو طلب والا ہو، جو حق کو قبول کرنے والا، اس کو ہدایت ملتی ہے۔ اللہ نے راستہ تو دکھایا لیکن انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ یہ ایک آیت حضرت ابراہیم کی حجت سے متعلق تھی جو انہوں نے اور مزید اللہ کی ربوبیت پر قائم فرمائی اور قیامت تک کے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا۔ اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ آگے ایک آیت چھوڑ کر دوسری آیت ہے 260 نمبر پر، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي
قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک درخواست پیش فرمائی ہے اور بعد الموت کا واقع ہونا اور اس کا ممکن ہونا ثابت کیا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ابراہیم نے اپنے رب سے دعا کی، ربی، اے میرے رب. یہ ادب ہے، اسی لیے دعائیں انبیاء علیہ السلام کی ربنا سے شروع ہوتی ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اعتراف اور اقرار کرتے ہیں اور اس کو اسی نام سے یاد کرتے ہیں، ربی، اے میرے رب. اپنائیت کا اظہار ہے. ارینی، مجھے ذرا دکھائیے نا. اری، ارا یوری اراتن، دکھانا. اری، آپ دکھا دیجئے، نی، مجھ کو. کیا دکھائیے؟ کیفا تحیی الموتا، کہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ کریں گے. اس لیے کہ یہ عقیدہ ہر آسمانی دین میں ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، قیامت قائم ہونے والی ہے، آخرت آنے والی ہے. تو مردوں کو زندہ کرنے کے بارے میں بہت سے لوگوں کو شک و شبہات، خصوصاً مشرکین مکہ کو تھے، اور ہو سکتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں سے بھی کچھ لوگوں کو اس طرح کے شک و شبہات ہو. رہی بات حضرت ابراہیم کی، تو حضرت ابراہیم کو تو اس سلسلے میں کوئی شک نہیں تھا. وہ تو کامل مومن تھے اور مکمل مسلم اور فرما بردار تھے. اللہ کی ہر بات پر انبیاء کو یقین ہوتا ہے. لیکن میں نے کل بھی پرسوں ذکر کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور مشاہدے کا دور تھا. اسی لیے وہ بتوں کو توڑا تھا کہ آنکھوں سے جو دیکھا جاتا ہے اس پر لوگ زیادہ یقین رکھتے تھے. تو علم تو تھا، اب علم مشاہد چاہیے تاکہ یقین کا اعلیٰ ترین درجہ حاصل ہو. ایک تو ہے صرف کوئی بات سن کر مانی جائے، اور جب کہنے والا بہت معتبر ہو تو اس کی بات پر یقین آ جاتا ہے. لیکن جب آنکھ سے کوئی آدمی دیکھ لے تو وہ علم الیقین سے آگے بڑھ کر عین الیقین ہو جاتا ہے. یقین کے بھی الگ الگ درجات ہیں، الگ الگ مراتب ہے. ایک تو ہے علم الیقین، پہلے تو ہوتا ہے ظن. کسی آدمی نے آ کر آپ کو خبر دی اور وہ خبر دینے والا بہت معتبر آدمی نہیں ہے اور بہت پختہ کار نہیں ہے، کبھی کبھی جھوٹ بھی بول لیتا ہے، یا چھوٹا بچہ ہے، تو آدمی کو اس بات کے سننے کے بعد ذرا سا یہ ہوتا ہے کہ یہ بات ہوگی یا نہیں ہوگی. اس کو کہتے ہیں ظن، گمان. لیکن کہنے والا بہت معتبر آدمی ہے، ثقہ اور پختہ آدمی ہے، تو پھر سننے والے کو اس پر یقین آتا ہے. اس کو کہتے ہیں علم الیقین. یہ تو ہر مومن کو حاصل ہوتا ہے، انبیاء کو تو بدرجہ اولا. اس کے بعد ایک آگے کا درجہ ہے عین الیقین. عین الیقین یعنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد جو یقین آتا ہے وہ یقین بہت اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے. کسی آدمی کو آپ یوں کہیے کہ آگ گرم ہوتی ہے، بس آپ نے اس کو کہا، اور آپ باپ ہے، آپ چھوٹے بچے کو کہہ رہے ہیں، تو اس بچے کو اتنا علم تو حاصل ہو گیا کہ آگ گرم ہوتی ہے، وہ جلاتی. پھر ایک مرتبہ آگ آپ نے جلائی اس کے سامنے اور اس کو دکھایا، اور اس آگ میں کچھ کاغذ ڈالا جس کی وجہ سے وہ جل گیا. بچے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اب اس کے علم کا درجہ اور بڑھ گیا، یقین کا درجہ اور بڑھ گیا. اس کو کہیں گے عین الیقین. آنکھوں سے اس نے دیکھا اندر چیزوں کو جلتے ہوئے، لکڑیوں کو جلتے ہوئے، تو اس کو یقین آ گیا. یقین کیسا؟ عین الیقین. آنکھوں دیکھا یقین کہ ہاں یہ آگ جلا دیتی. اور اس سے اوپر کا ایک درجہ ہے، اس کو کہتے ہیں حق الیقین. اور حق الیقین کیا ہے کہ آگ میں ہاتھ ڈال دے ہوئے آدمی، ڈالنا نہیں ہے، آگ میں کوئی آدمی ہاتھ ڈال دے اور خود جلے تو اس کو اب تو یقین کامل اور حق درجے میں حاصل ہوگا کہ آگ جلاتی. تو انبیاء علیہ السلام کو بعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، اس پر یقین ہوتا ہے. لیکن یہ یقین علم کے درجے میں تھا، اور علم بھی ہمارے جیسا نہیں، علم بھی بہت اعلیٰ درجے کا علم یقین. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام مشاہدہ چاہتے تھے، کیفیت اس کے اوپر. تو لیکن کس طرح، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ سوال کیفیت کے بارے میں. حضرت ابراہیم ہرگز بعث بعد الموت کے بارے میں کسی شک میں مبتلا نہیں تھے. یہ تو یقین تھا کہ ہوگا ہی ہوگا، لیکن کس طرح ہوگا، یہ کیفیت کے بارے میں سوال ہے. کیف تحیی الموتا، اب مردوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ قال، اللہ لوگوں کو یہ سوال سننے کے بعد یہ بات دل میں آ سکتی تھی کہ کیا ابراہیم کو یقین نہیں تھا؟ اللہ نے آگے کا سوال جواب بھی قرآن میں نقل کر دیا تاکہ کوئی حضرت ابراہیم کے بارے میں اس طرح کی بات نہ سوچے. قال، ابراہیم نے، اللہ نے فرمایا،
وَلَمْ تُؤْمِنْ کیا بلا تو اس بات پر ایمان نہیں لایا، تجھے یقین نہیں ہے؟ قَالَ بَلَا ابراہیم نے کہا بلا کیوں نہیں، ضرور پکا یقین ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے یقین نہ ہو؟ تو پھر سوال کیوں کر رہے ہیں؟ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي لیکن میں تو اس لیے سوال کر رہا ہوں اور اس لیے دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرے دل کو اعلیٰ درجے کا اطمینان حاصل ہو جائے۔ اطمینان بھی تھا جو ایک مومن کو، ولی کو، صدیق کو ہوا کرتا ہے، اتنا یقین تو ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے حاصل تھا، لیکن نبی کا جو اطمینان اور نبی کا جو یقین ہوتا ہے وہ بہت اعلیٰ درجے کا، تو وہ درجے کا حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اور چونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ سب کو ایسی چیزیں نہیں دکھاتے، اس لیے کہ اصل تو ایمان بالغیب ہے، بغیر دیکھے ایمان لانا، لیکن انبیاء علیہ السلام کا ایمان بالغیب اتنے اونچے درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ مشاہدے کے بعد پھر اس میں کوئی فرق زیادہ بڑھوتری ہوتی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ پھر کچھ غیب کی باتیں انہیں دنیا میں دکھا دیتے۔ ایک وجہ تو یہ کہ ان کا ایمان بالغیب اتنے درجے تک پہلے پہنچ چکا ہوتا ہے جہاں تک پہنچانا ہوتا ہے، پھر دنیا میں اللہ تعالیٰ انہیں کچھ چیزیں مشاہد بھی کروا دیتے ہیں، دکھا دیتے ہیں، تاکہ ان کا یقین بہت اعلیٰ درجے کا ہو جائے۔ اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ چونکہ انبیاء علیہ السلام لوگوں کو دین کی طرف دعوت دینے والے ہیں، تو ان کو مزید بصیرت چاہیے تاکہ وہ لوگوں کو یوں بتا سکے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بتا رہا ہوں، اور اس پر لوگوں کو یقین زیادہ آتا ہے۔ فرمایا وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي تاکہ میرے دل کا اطمینان کامل ہو جائے۔ قال اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ہم تمہاری یہ درخواست منظور رکھتے ہیں۔ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تو پھر لے لو 4 پرندے، اربعتن 4 من الطیر پرندوں میں سے 4 پرندے لے لو۔ اب یہ کون سے پرندے تھے اس کا بیان قرآن نے نہیں کیا، اور ہمیں اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں۔ صحیح کسی حدیث میں بھی ان 4 پرندوں کے نام آئے نہیں، البتہ کچھ روایتیں ہیں جس میں ان پرندوں کے نام بیان کیے، لیکن قرآن مجید کی آیت کو سمجھنا پرندوں کے نام جاننے پر موقوف نہیں ہے۔ نام بیان نہ کیے جائے تب بھی بات سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ نے پرندے لینے کا حکم دیا، حضرت ابراہیم نے پرندے لیے 4۔ بعض روایتوں میں ان کے نام بھی بیان کیے ہیں، تو ان میں سے ایک مور تھا اور ایک کوا تھا اور ایک مرغ تھا، اور چوتھے کے بارے میں 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ کہ کبوتر تھا اور ایک قول یہ کہ گدھ تھا۔ مور اور اس کے علاوہ دوسرا کوا، تیسرا مرغ اور چوتھا گدھ یا کبوتر۔ بہرحال کوئی بھی 4 پرندے ہو، لوگوں نے پھر اس کے ذریعے سے اور لمبی باتیں نکالے کہ یہی 4 پرندے کیوں لیے، فلاں فلاں صفات ہے۔ خیر اس سے کوئی ہمارا مقصد وابستہ نہیں ہے۔ فرمایا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ 4 پرندے لے لیجئے۔ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ سر اور سر دونوں قرات ہے، فَصُرْهُنَّ فَصِرْهُنَّ دونوں قرات ہے۔ یہ سر اور سر یہ امر کا صیغہ ہے۔ سارا یسور اور سارا یسیر دونوں آتا ہے۔ سارا یسور پڑھے تو سور پڑھا جائے گا، اور سارا یسیر سے پڑھے تو سر پڑھا جائے گا۔ معنی کیا ہے؟ اس کے 2 معنی علماء لغت نے بیان فرمائے۔ پہلا معنی کسی چیز کو اپنی طرف مائل کرنا، کسی چیز کو اپنی طرف مائل کرنا، اپنے آپ سے مانوس کرنا، ایک معنی، اور دوسرا معنی کسی چیز کو کاٹ دینا۔ دونوں معنی علماء نے بیان فرمائے۔ تو مائل کرنے کو ہی بہت سے ترجمے لکھا ہے اپنے آپ سے ہلا لے۔ ہلا لینے کا مطلب اپنی طرف مائل کر لے، اپنے آپ سے مانوس کر لیجئے۔ جیسے کسی جانور کو ہم پالتے ہیں، بقرعید کا موقع ہے، بکرے گھر میں لاتے ہیں، جانور لاتے ہیں اور اس کو اپنے سے مانوس کرتے ہیں، اپنے قریب کرتے ہیں، پھر وہ بکرا اپنے ساتھ بالکل مانوس ہو جاتا ہے۔ تو ان پرندوں کو بھی اپنے ساتھ اچھی طرح مانوس کر لیجئے، تاکہ جب یہ دوبارہ زندہ کیے جائے تو آپ ان کو پہچان لو کہ وہ وہی ہے جو پہلے مرے تھے۔ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ اور دوسرا معنی اگر لیا جائے تو 4 پرندے لیجئے اور انہیں کاٹ دیجئے۔ بہرحال یہ بات بیان کی کہ 4 پرندے لے لیجئے، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ پھر انہیں اپنے ساتھ خوب اچھی طرح مانوس کر لیجئے۔ پھر آگے کی بات قرآن میں محذوف ہے، آگے کی بات قرآن میں محذوف ہے جو خود ہی سمجھ میں آتی ہے۔ وہ کیا کہ پھر ان کو ذبح کیجئے، پھر ان کو ذبح کیجئے۔ ثم جعل على كل جبل منهن جزءا پھر ان میں سے ہر ایک میں سے ایک ایک جز، ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پر رکھ دیجئے۔ جس جگہ حضرت ابراہیم ہوں گے وہاں پہاڑ تھے۔ فرمایا کہ 4 کو ذبح کیجئے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیجئے، ان کے پر الگ کیجئے، ان کا سر الگ کیجئے، ان کا دھڑ الگ کیجئے، ان کے پیر الگ کیجئے، 4 ٹکڑے کر دیجئے۔
اور اس کے بعد 4 پہاڑ میں سے ہر پہاڑ کے اوپر ایک کا سر، ہر پرندے کا سر، اور دوسرے پر سب کے پیر، تیسرے پر سب کا دھڑ، اور چوتھے پر سب کے پر یعنی بازو، یہ رکھ دیجئے۔ ثم جعل، تو ظاہر ہے کہ یہ سب کب رکھا جائے گا؟ جب ذبح کریں گے۔ ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ہر ایک پہاڑ پر ان پرندوں میں سے ایک ایک جز اور ایک ایک حصہ رکھ دیجئے۔ پھر بیچ میں کھڑے ہو کر ثم ادعوہن، پھر ان کو بلائیے، چونکہ پہلے مانوس کیا تھا تو کچھ نام بھی رکھا ہوگا، پھر ان کو نام لے کر بلائیے۔ یأتینک سعیا، وہ سب کے سب تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، یعنی جیسے ہی آپ پکارو گے، ایک پہاڑ پر سے اس کا سر، دوسرے پر سے پیر، تیسرے سے دھڑ اور چوتھے سے پر، یہ سب اٹھیں گے اور کھڑے ہو کر ایک پرندہ بنے گا۔ آپ اس کیفیت کو دیکھ لیجئے، پھر وہ دوڑتے ہوئے زندہ ہو کر آپ کے پاس آ جائیں گے۔ یہی آیت کا صحیح معنی ہے کہ اس کو ذبح کر دیا اور ٹکڑے الگ الگ کر دیے، اور پھر وہ جان نکل گئی، ظاہر ہے کہ ذبح کریں گے تو جان نکل گئی، ٹکڑے الگ الگ کر دیے، پھر جب بلایا تو اللہ نے دوبارہ ان کا جسم بھی جوڑا، ان میں روح ڈالی، اور وہ دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم کے پاس آ گئے۔ اسی سے ان کے اطمینان میں اور اضافہ ہوا، اور بعد الموت کا وقوع اور امکان سب کچھ ثابت ہو گیا۔ بہت سے لوگ جو دین کی باتوں کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اس طرح کی آیتوں میں کھینچ تان کے تعویلات کرتے رہتے ہیں کہ اصل میں ذبح نہیں کیا تھا اور زندہ ہی ادھر 2-4 پہاڑ پر الگ الگ ایک ایک پرندوں کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ سب واہیات باتیں ہیں۔ اللہ کی قدرت تو اسی میں ظاہر کرنا ہے، اور آیت کا صحیح معنی، صحیح مفہوم وہی ہے کہ پرندوں کو ذبح کر دیا، اور اس کے بعد پھر ان کے حصے الگ الگ کیے، الگ الگ پہاڑ پر رکھے گئے، پھر بلایا تو وہ دوڑتے ہوئے آ گئے۔ یأتینک سعیا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ، اور جان لیجئے کہ اللہ بڑا زبردست ہے، بڑا طاقت والا ہے، غلبے والا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ ایسے مردہ پرندوں کو، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پرندوں کو دوبارہ جوڑ کے اس میں جان ڈال کے اس کو دوڑتا ہوا پہلے جیسا ایز اٹ از بنا سکتا ہے، من وعن، جیسا تھا ویسا ہی بنا سکتا ہے۔ عزیز ہے، غالب ہے، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ حکیم، بڑا حکمت والا ہے، اس لیے ایسے کام روزانہ نہیں کیا کرتا۔ مجھے تجھے ہر ایک آدمی کو یہ سب چیزیں نہیں دکھائی جاتی۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت سے جب تقاضا ہوتا ہے تو اس وقت اس طرح کے مناظر کچھ دکھا دیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کے یقین میں اضافہ ہو، اطمینان قلبی اور زیادہ ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ یہاں تک کی آیتیں ہوئی۔ انشاءاللہ آئندہ کل حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے متعلق دوسری آیتیں پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرمائے، اپنی محبت عطا فرمائے۔ ایک بات اور ذکر کرنی ہے، جس طرح کے حالات چل رہے ہیں اس میں عام طور پر لوگ روزی کے سلسلے میں بڑے پریشان نظر آتے ہیں۔ بہت سے لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں، ہر وقت یہ فکر لاحق ہے کہ کیا ہوگا، کہاں سے کھائیں گے، کیسے چلے گا۔ بہت سے لوگ عملی طور پر بھی روزی میں تنگی کا شکار ہے، کتنے لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں یا ان کی روزیاں تنگ ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے بہت ٹینشن میں اور ڈپریشن میں لوگ جا رہے ہیں۔ یہ چیز کے بارے میں ایک بات تو یہ ذہن میں رکھے کہ آج سے پہلے بھی روزی دینے والا اللہ ہی تھا، آج بھی اللہ ہی ہے، اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ ہی روزی کے مالک ہیں۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہاری روزی آسمان میں ہے۔ اس لیے پہلی بات تو یہ کہ اپنا تعلق آسمان والے سے قائم کیا جائے، اس سے روزی کا سوال کیا جائے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اس سے روزی مانگی جائے۔ اسباب میں سے ایک بہت ہی بہترین نسخہ ہمارے حضرت بیان فرماتے ہیں کہ ہم میں سے اکثر لوگ وہ ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اور زیادہ اضافہ ضرور کروں گا۔ یہ وعدہ اللہ نے فرمایا ہے، شکر کے اوپر نعمتوں میں اضافے کا وعدہ ہے۔ اب ذرا ہم سب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا صحیح معنی میں شکر ادا کرتے ہیں؟ کھانا کھانے کے بعد ہم کتنا شکر ادا کرتے ہیں؟ اکثر لوگ تو وہ ہیں جو کھانے کے بعد کی دعا بھی بھول جاتے ہیں، اور بہت سے وہ حضرات جو پڑھتے ہیں ان میں سے ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو صرف رٹے رٹائے الفاظ ہی پڑھنے پر اکتفا کرتے ہیں، اس کے معنی کی طرف ان کا استحضار نہیں ہوتا، دل شکر کے جذبات سے بھرتا نہیں ہے، احسان مندی کا جذبہ دل میں پیدا نہیں ہو پاتا ہے۔ تو یہ حال ہے۔ جس طرح کوئی انسان بہت بھوکا اور پیاسا ہو اور اس کو ایسی بھوک اور پیاس کی حالت میں کوئی آدمی کھانا پانی دے دے، اس کے بارے میں
اس بھوکے پیاسے انسان کے دل میں کیسے جذبات آتے احسان مندی کے، اس آدمی نے میرے اوپر بڑا رحم کیا۔ سچ بتائے، میں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچوں، آپ سوچیں کہ کھانے کے بعد کیا ہمارے دل کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اگر اللہ یہ کھانا نہ دیتے تو ہم کہاں سے کھاتے، اللہ یہ پینے کے پانی کا انتظام نہ کرتے تو ہم کہاں سے پیتے۔ تو یہ جذبہ دل میں پیدا ہو شکر کا، اور زبان سے پھر الحمدللہ کھانے کے بعد کی جو دعا ہے، ہر موقع ہر نعمت کے بعد کی جو دعا ہے، عزم کیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا حقیقی معنی میں شکر ادا کریں گے۔ یہ نعمتوں میں اضافے کا بہت کامل ترین نسخہ ہے، بہت بڑا وظیفہ ہے جو قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے۔ اس لیے آج سے عزم کیجئے، پکا ارادہ کیجئے کہ جب بھی کوئی کھانا کھائے، کپڑا پہنے، گھر میں آئے، الحمدللہ الحمدللہ، اور اس موقع کی جو مسنون دعا ہے اس دعا کو یاد کرے۔ کھانے کے بعد کی دعا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ مشہور روایت جو من المسلمین والی ہے وہ روایت میں ملا نہیں، وجعلنا مسلمین۔ تمام تعریفیں، ہر طرح کا شکر اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا، وسقانا، اور جس نے ہمیں پلایا، وجعلنا مسلمین، اور اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اپنا فرمانبردار بنایا۔ یہ دعا یقین کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، معنی کا استحضار رکھ کر خود بھی پڑھیں، اپنے گھر کے تمام افراد کو بھی پڑھائیں۔ انشاءاللہ واضح فرق دیکھیں گے اپنی ذہنی کیفیت میں بھی۔ اللہ کی ایک ایک نعمت کو دیکھ کر، یاد کر کے شکر ادا کرے، ظاہری باطنی نعمتوں کو۔ انشاءاللہ ایک چیز کم ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے آدمی ساری نعمتوں کو بھول جائے اور اسی کا رونا روتے بیٹھے تو یہ چیز انسان کو، مومن کو زیب نہیں دیتی۔ اپنے دلوں کو مطمئن رکھیں، روزی دینے والا اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ ایک واقعہ اس سلسلے میں ایک بڑھیا کا ہے کہ ایک مرتبہ مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی اور ہر ایک کی زبان پر یہی شور تھا کہ مہنگائی بہت ہے، مہنگائی بہت ہے۔ ایک بڑھیا ایک خیمے میں رہتی تھی، بہت مطمئن تھی۔ اس نے اپنے خیمے میں سے سر باہر نکالا، آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہا کہ چاہے کتنی مہنگائی بڑھ جائے مجھے تو کوئی فکر نہیں ہے، اگر گیہوں کا ایک دانہ 1 دینار کا ہو جائے، گیہوں کا ایک دانہ 1 دینار کا ہو جائے تب بھی مجھے کوئی فکر نہیں ہے، اس لیے کہ کھلانے کی ذمہ داری تو نے لی ہے، تو جانے، تیرا کام جانے، میں تو مطمئن ہوں۔ کیسا ایمان اور یقین تھا اس بڑھیا کا۔ اور ہم مومن ہو کر، اہل علم ہو کر ہم اس سلسلے میں تذبذب کا شکار ہوں، یہ ہماری شان نہیں ہے۔ ہمیں اللہ کی ذات پر کامل اطمینان رکھنا ہے، کامل یقین رکھنا ہے۔ یقین رکھیے وہ اللہ رازق ہے، وہ روزی دے گا، وہ کبھی بھوکا نہیں مارے گا۔ جس نے آج تک بھوکا نہیں مارا، ماں کے پیٹ میں بھوکا نہیں رکھا، کیا وہ اب ہمیں بھوکا رکھے گا؟ اس لیے دل جمع رکھے، مطمئن رہے، اللہ کی طرف رجوع کرے، دعاؤں کا اہتمام کرے، روزی کی برکت کے اسباب اختیار کرے، جن میں سے ایک سبب ابھی ذکر کیا کہ کھانے کے بعد ہو سکے ہر لقمے پر الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالے۔ حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ بندے سے اس بات پر راضی ہوتے ہیں، کوئی ایک لقمہ کھانے کے بعد الحمدللہ کہے، ایک گھونٹ پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہے، دل شکر کے جذبات سے بھرے گا، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آئے گی، یہ ذہنی کیفیت انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔